آپ نے کہا کہ زوال جولائی سے شروع ہو جائے گا. میں نے وہ اسباب کی نشاندہی کی ہے. بیانیہ جن کا بظاہر نظر آتا ہے وہ تو جیل میں ہے. کیا یہ جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے؟ 17 بجٹ، 12 بطور چیف منسٹر، 5 بطور وزیر اعظم. آپ کا نہ سیاسی بیانیہ ہے، کوئی پبلک میٹنگ نہیں کی آج تک، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. کینسر ہسپتال بنایا جا رہا ہے تو نواز شریف کینسر ہسپتال، کہیں پہ کوئی بھی منصوبہ ہو تو وہ نواز شریف صاحب کے نام سے یا مریم نواز صاحبہ کے نام سے، تصویریں نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی لگ رہی ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے کرنا؟ جب آپ ہر چیز پہ اس طرح کے نام رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک منفی تاثر ابھرتا ہے. چوہے صاحب اگر یہ نہیں تو پھر کون؟ آخری تنکا رکھا جائے گا وہ ہوگا جس دن تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی خفیہ رابطہ بحال ہو جائے گا. سہیل آفریدی صاحب نے ریسنٹلی انٹرویوز دینا شروع کی ہیں اور ان سے سب پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد پھر آپ نے 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے لانگ مارچ کی. یہاں پہ لاہور میں جلسہ کے لیے تو ڈی سی کے دفتر کے چکر لگاتے ہیں اور آپ کا خیال ہے چیف منسٹر کسی سے بات کیے بغیر ہی لانگ مارچ رکھ دے؟ آپ کو پی ٹی آئی عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹرمز پر کوئی راستہ نکلے. آپ نے ویسے مقتدرہ تک کبھی اس خواہش کا اظہار کیا آمنے سامنے بیٹھ کر؟ جی. اور آگے سے کیا رسپانس ملا؟ عمران خان ہے اس کا جو ہیولا تراش لیا گیا ہے، اور دوسرا وہ جو اندر جیل میں باتیں کرتے ہیں وہ بھی سنی جاتی ہیں. کیا دیں عمران خان کا ذاتی جھگڑا ہے یا کسی اور کا جھگڑا ہے؟ آپ نے کیا گیج کیا؟ ذاتی ہے؟ نہیں، شروع تو ذاتی سے ہوا. 2014 میں ماڈل ٹاؤن ہوا، 9 مئی ہوا، پھر اس کے بعد 26 نومبر ہوا، پھر اس کے بعد مرید کے ہوا. یہ تمام ایپیسوڈز میں شہباز شریف صاحب فرنٹ پر تھے. پاکستان کے سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. ہماری دونوں سیاسی پارٹیوں پر یہ الزام ہے کہ یہ فیملی پالیٹکس کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب کو آپ مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ جب جانے کے قریب ہوگی تو پھر انشاءاللہ سوائے نیشنل گورنمنٹ کے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. سارا ہر چیز فیل ہو چکی ہے مگر حکومت یہی رہے گی. ملاقات عمران خان صاحب سے کرنے کی کوشش کی. سوال صرف یہ تھا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. یہ خان صاحب کی طرف سے تھا. آپ سمجھتے نہیں ہے زیادتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ عمران خان گئے ہیں، ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ غلط ہے. آپ نے کبھی اپنے دوست محسن نقوی صاحب سے یہ بات کہی کہ مناسب نہیں ہے، اب اٹس ٹائم؟ ہاں، یہ باتیں میں کر نہیں سکتا پبلکلی، لیکن جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم الیر، ان سب میں آپ کی نظر میں ہوز بین اے بیٹر ملٹری لیڈر؟ میں اپنے حصے کا کام نہ کروں لیکن آپ کو بلیم کروں تو کوئی مانے گا نہیں نا. تو گزارش یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے. وہ کام نہیں ہو رہا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علم ممتاز ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان، ہم ویسے کہتے رہتے ہیں لیکن آج آئی ڈیفینیٹلی ٹرولی مین اٹ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہی از این انسٹیٹیوشن، ایک ایسی کمال شخصیت جو آج کے دور میں بھی اگر ان پر کوئی تنقید کرے تو وہ تنقید مسکراتے ہوئے سن لیتے ہیں. ہی از ون اینڈ اونلی سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ چوہے صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چوہے صاحب، سیاست کی طرف آنے سے پہلے ہم نے اور بے شمار اور لوگوں نے اوور دا ایئرز ویو سین یو پروگریس، اور آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، جو پہچان ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے. تو دنیا کے کئی ممالک میں آپ گئے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی ملک میں گئے ہوں اور جی چاہا ہو کہ جب یہیں پہ رہ جاؤں مستقل اور یہیں پہ شفٹ کر جاؤں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یوں سمجھے کہ 90s سے بیرون ملک جا رہا ہوں. تو جب پہلے سال میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو وہاں میرے دوستوں نے کہا کہ اس زمانے میں ذرا آسان تھی نیشنلٹی یا سٹے وہاں پہ ملنا. تو میں نے کبھی فارم بھی نہیں بھرے. اچھا. کیونکہ میرا اپنی مٹی سے جو ہے نا وہ محبت ہے، تو اسی مٹی میں ملنا ہے. تو کبھی مایوس ہوئے ہوں؟ کبھی نہیں. مایوسی تو کفر ہے. ہمیشہ پازیٹیو رہیں آپ. مطلب اپنی دیکھو، ہم
اپنے تئیں صرف یہ کہیں کہ جی دنیا کی سب برائیاں دوسروں میں ہے، میں اپنے میں تلاش کرتا ہوں. واہ. اچھا، اب اس پہ چوہے صاحب دنیا کے اتنے ممالک میں گئے تو کون سا ایسا ملک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واز دا موسٹ فیسینیٹنگ؟ اب دیکھیں جی، فیسینیٹنگ ٹرکی تو رہا بیکاز آف اٹس ہسٹری، اور دوسرا دنیا میں جو خوبصورتی ہے نا نیچرل، سوئٹزرلینڈ میں بے شک ویسی کہیں نہیں ہے. ٹرو. یعنی کہ ٹرکی بیکاز آف اٹس ہسٹری اور خوبصورتی کے اعتبار سے سوئٹزرلینڈ، اور لوگ تو ایک جیسے مطلب ہیں. یقیناً دنیا میں بندہ جاتا ہے، مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو دیکھتا ہے، مختلف چہرے دیکھتا ہے، تو اس میں یہ کہ خوبصورت سب سے زیادہ اس نیشنلٹی خوبصورت سب سے زیادہ ہالینڈ کے لوگ ہیں. واہ. یا وہ لوگ جو مڈل ایسٹ کے کچھ حصے لبنانی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، سیرین ہیں، یہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ ہیں میری نظر میں. باقی تو ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے. اچھا چوہے صاحب، زندگی میں اب یہ سوال تو ایسا ہے کہ بندہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ ہوا ہو، لیکن زندگی میں کبھی محبت ہوئی؟ سر مجھے تو فوراً ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ محبت ایک فریم کا نام ہے جس میں تصویریں بدلتی رہتی ہیں. نہیں، محبت دیکھیں، کوئی ایک تو یہ ہے بات کہ ایک محبت ہے کہ کوئی کسی کو بس اس کے پیچھے پڑ کے اس سے بیاہ ہی کر لینا، ٹھیک ہے. ایک ہے کسی کے لیے پسندیدگی، کسی کو سراہنا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس کی کمپنی سیکھ کرنا. تو یہ تو خواہش کبھی مرتی نہیں ہے انسان کی، تو وہ خواہش رہتی ہے. تو ایسی کوئی تازہ خواہش نہیں، وہ کسی کا اظہار کر دیتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو اظہار بھی کر دیتا ہوں، ظاہر مہذب طریقے سے جتنا کہ اظہار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ خدا نے خوبصورتی بنائی ہے. بالکل. اور جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ایک خوبصورت پھول کو، ایک خوبصورت چہرے کو، میرا خیال ہے کہ وہ قدرت کی جو صنائی ہے اس سے انکار کرتا ہے. تو میں تو حسن کا بڑا قائل ہوں. میں خود تو مجھے پتا ہے میری کوئی شکل و صورت عام جیسی ہے، لیکن میں شروع سے ہی ایک قائل رہا ہوں اور میں اٹریکٹ ہوتا ہوں. لیکن کبھی کسی کے ساتھ اظہار کیا ہو اور انہوں نے دوسری طرف سے ناراضگی؟ سر وہ اظہار نہیں، ناراضگی تو خیر اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے کہ ناراضی ہو. لیکن ظاہر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جس سے میں بھی شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی. یہ سب آپ کی اہلیہ کو معلوم ہے؟ آپ کی اہلیہ کو یہ سب معلوم ہے؟ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے، کوئی کبھی چھپایا نہیں. میری کتاب کھلی کتاب ہے، بری ہے یا اچھی ہے. تو نہیں، لیکن شادی ہو سکی. اس وقت کچھ حالات میرے اچھے نہیں تھے، کچھ شاید اس کی طرف سے بھی پرابلم تھی. بس پھر زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، گھاؤ تو لگنا ضروری ہوتا ہے. گھاؤ تو لگنا ہوتا ہے. اچھا جوائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ، مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے آج کل کے دور میں کہ آپ پر تنقید ہوتی ہے یا آپ کی کسی بات کو ناپسند کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کئی بھی باتوں کو پسند کرنے والے بھی بہت ہیں، ناپسند کرنے والے بھی ہیں. جو آج پسند کر رہے ہیں وہ کل ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، جو آج ناپسند کر رہے ہیں وہ کل کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور تنقید بھی کئی مرتبہ ایسے ہوتی ہے کہ اب آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے کہ بلو دا بیلٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ آگے سے مسکراتے ہوئے سن لیتے ہیں. نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن ہے ہماری یہاں پہ لوکل، کہ جس میں آپ پر جو ملامت ہوتی ہے نا، آپ کو جو گالیاں، آپ کو وہ آپ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، تکبر آ جائے، اس کو تو وہ تو دعویٰ خدائی ہے، وہ تو شرک ہے. بے شک. اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھنا ہے، بس یہی ہر وقت اسٹرگل جاری رکھتی ہے. تو وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میں ہوں ہی کچھ نہیں، تو پھر جو مرضی یہ کہہ لیں. جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا خود جواب دہ ہوگا، مطلب ان کا اپنا فیل ہے جو جیسے سوچتا ہے. اچھا چوہے صاحب، ایک اور بات، دوسرا اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ روایت ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ رحمت ہے، کیونکہ کوئی دوسرا ناجائز گالی، ناجائز الزام لگاتا ہے تو ایک طرح سے خدا کی نظر میں آپ ونڈیکیٹ ہوتے ہیں.
بالکل. اچھا چوہے صاحب, جنگ گروپ کے ساتھ اتنا طویل سفر, زندگی آپ کی ایسوسیٹڈ رہی ود دس ون پرٹیکولر گروپ, اس میں بیچ میں ایک بار آپ گئے بھی, اور آپ کے اس گروپ سے ریلیٹڈ اور لوگ بھی مختلف اداروں میں جاتے رہے ہیں, لیکن جا کر واپس آ جاتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ادارے کے ساتھ اور اتنا عرصہ آپ نے گزار لیا, اور جب اسی ادارے سے لوگ کسی اور ادارے میں جا کے پھر واپس آتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ جس طرح اس ادارے میں ان کو پلانٹ کیا گیا تھا؟ نہیں, وہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ہوم, جو کہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے. تو یہ میں تو پہلے دن سے میری پہلی جاب ہی اس ادارے میں ہے, تو وہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. اب دیکھیں نا 40 سال ہو گئے ہیں, بہت لمبا. تو وہ اس میں پھر ایک دوسرے کی خامیاں, خوبیاں, محبتیں, سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. خون بھی شامل ہو جاتا ہے, پسینہ بھی شامل ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے سب سے پسندیدہ وہی ہے, تو اس لیے بار بار سارے لوگ وہاں واپس جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے جو اونر ہیں, خاص کر مجھے تو میر شکیل الرحمان نے خود سکھایا ہے. آئی ہیو دس یونیک آنر کہ اور کوئی اعتراف کرے نہ کرے, میں تو اس کا اعلانیہ اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے خود مجھے سکھایا ہے انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے, ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, کس طرح آئیڈیاز کو دیکھا جاتا ہے, کس طرح پالیسی کو بنایا جاتا ہے. کیونکہ میں ان چیزوں میں انوالو تھا, تو اس لیے ٹریننگ ہوئی میری. تو اس لیے میں تو جس بندے کو آپ اپنا استاد سمجھیں, تو ظاہر ہے پھر اس سے الگ ہونا, ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, ظاہر ہے باپ سے بھی ہو جاتی ہے, بھائی سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی ناراضگی ہوتی ہے جب وہ آپ کے ڈیمانڈز, آپ کے مسائل حل نہیں کرتے. وہ چلتا رہتا ہے, اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول گیم. تو چوہے صاحب, کیا صحافی کبھی ریٹائر ہوتا ہے؟ یہ حکمران وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, ہمارے پاس کون سا تختہ ہے. ہم نے تو دیکھو نا, یہ چٹائی ہے, ادھر ہی بیٹھے رہنا, کہاں ریٹائر ہونا ہے. لیکن کبھی خود سوچا کہ میں نے اتنا وقت دے دیا ہے تو اب ذرا لائف میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب میں یہ سوچ رہا ہوں ضرور کہ جو لکھنا پڑھنا ہے اس کی تھوڑی شکل تبدیل کی جائے اور لٹریچر کی طرف آیا جائے. تو وہ آج کل میں کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹرانزیشن, کیونکہ ساری زندگی ہم نے خبروں سے کھیلا ہے اور خبروں میں جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. تو اس سے ہٹ کے جو ہے وہ لٹریچر میں جانا مشکل ہے, لیکن کوشش کریں گے, ارادہ ہے. اچھا چوہے صاحب, یہ شروع میں میں نے کچھ اس طرح کے سوالات اس لیے آپ سے پوچھے کیونکہ ہم آج کل جب پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا, تو سیدھا ہی ٹھک 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 شروع ہو جاتا ہے معاملہ, اور سیاست کا چونکہ آج کل یہ معاملات بڑے گرم چل رہے ہیں, جی تو اس پر یہ کہ لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اٹس امپورٹنٹ ٹو نو ہو ایکچولی سہیل وڑائچ از فار دا ویورز. اب چوہے صاحب, میری سوئی جو ہے نا وہ وہیں پہ اڑی ہوئی ہے کہ جو آپ کا کالم تھا, خبردار, ہوشیار, تیار, اور اس میں آپ نے کہا کہ زوال جولائی سے شروع ہو جائے گا. اب جب میں نے یہ آپ کی لائن پڑھی تو میں نے کہا یہاں پہ چودھری صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ ہو سکتا ہے یا ہونے کے امکانات ہیں, لکھا ہے شروع ہو جائے گا. پھر ساتھ ہی نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ جناب اے تجزیہ خبر نہیں, مطلب ساتھ میں آپ اس کو پورا بریکٹ کر کے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو کیا اصل بات کیا ہے یہ بتائیے. نہیں دیکھیں, 40 سال سے میں اسی میدان کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں, تو آپ اسباب تو جان لیتے ہیں نا. اب ہم پڑھتے ہیں جی مغلیہ خاندان کے زوال کے اسباب, جنگ آزادی کے اسباب ہیں جی, تحریک پاکستان کے پیچھے کیا جو تھے ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے پاکستان بنا. تو میں نے وہ اسباب کی نشاندہی کی ہے, ٹھیک ہے, جن اسباب کا نتیجہ جو ہے وہ نکلنا ہے. اچھا, آپ نے اسباب کا کہا ہے کہ اسباب کی نشاندہی کی ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ حکومتیں جب جاتی ہیں تو 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک, مقتدرہ سے کوئی مسئلہ چل رہا ہو, عدلیہ سے مسئلہ چل رہا ہو, یا تیسرا آپ نے کہا کہ آپس کی کوئی لڑائی. اور پھر آپ نے کہا کہ جی آپس کی کوئی لڑائی نہیں, اسی کالم میں آپ نے کہا آپس کی کوئی لڑائی نہیں, عدلیہ سے کوئی مسئلہ نہیں, مقتدرہ سے بھی کوئی خاص اختلاف نہیں. تو جو ہے اختلاف وہ کیا ہے؟ نہیں, وہ میں نے اس کو وضاحت یہ کی کہ دیکھیں 2 پارٹنر ہیں, ایک مقتدرہ, ایک سیاستدان.
جو کام سیاستدانوں کے ذمے ہے وہ دو ہیں، ایک سیاست کا بیانیہ بنانا اور دوسرا معیشت کو ٹھیک کرنا۔ آپ مجھے بتا دیں اس میں کس حد تک کامیابی ہے؟ میری نظر میں تو اس پر کام ہی نہیں ہوا۔ تو جب کام ہی نہیں ہوا تو سارا بوجھ کس پر ہے؟ بیانیہ جن کا بظاہر نظر آتا ہے وہ تو جیل میں ہے، تو مقتدرہ پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ میں صرف یہی میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ اگر اس بوجھ کو، میں نے کہا تھا either correct yourself or you go۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت چلی جائے، میں تو حکومتیں جانے کے ہی خلاف ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں ہر حکومت اپنا مینڈیٹ پورا کرے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دو چیزیں ہیں کہ سیاستدان کا، سیاسی حکومت کا کام ہے اپنا مینڈیٹ بنانا، اپنے لوگوں سے رابطہ رکھنا، وہ تو یہ موجودہ حکومت کر نہیں رہی۔ آپ نے ابھی کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومتیں اپنا مینڈیٹ پورا کریں، جی، تو کیا یہ جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے؟ چلو جتنا بھی کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ساری زندگی آپ ایک جعلی مفروضے پہ گزار دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایک جعلی مفروضے پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، تو لیکن گزار دیتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی تو عزت سے گزاریں۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا سیاسی بیانیہ اس کو درست کریں، اس کو مضبوط کریں، اور نمبر دو معیشت کی طرف توجہ دیں۔ یہ دو ہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ڈوئر ہیں، یہ حقیقت ہے؟ یہ کہنا کہ وہ ڈوئر ہیں یہ حقیقت ہے، یہ مفروضہ؟ شہباز صاحب پرسنلی میں جتنے بھی آج تک وزیر اعظم دیکھے ہیں ان سب میں سے محنتی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ محنتی ہیں، لیکن ان کے ہمیشہ وہ نمبر 2 رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویژنری وہ نہیں ہیں، یعنی کہ قابل نہیں ہے؟ نہیں، ویژنری نہیں ہیں وہ بہت اچھے مینیجر ہیں، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت اچھے کام لینے والے ہیں، لیکن لائن کہیں اور سے آئے تو پھر ٹھیک ہے۔ کہیں اور سے مراد پہلے تو نواز شریف سے آتی تھی نا، ٹھیک ہے، تو اب ان کو کون مینٹور کون کر رہا ہے؟ نہیں، اب کوئی بھی نہیں کر رہا نا، تو اسی لیے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ ہمیں تو لگا تھا جب ارشد ندیم نے اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا تو رانا مشہود نے کہا تھا شہباز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب یہ آپ کا ویژن ہے، تو ہمیں تو لگا تھا شہباز شریف صاحب بڑے ویژنری ہیں۔ نہیں، اس حد تک تو ویژنری ہیں، ارشد ندیم کی جوولین تھرو تک تو ڈیفینیٹلی انہی کا ویژن ہوگا۔ ٹھیک، تو چوئی صاحب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی معاملات جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے حکومت کے لیے مشکلات ہیں؟ ایک سیاسی اور معاشی، سیاسی بھی اور معاشی بھی، لیکن کیا کبھی کوئی حکومت اس لیے گئی ہے ماضی میں، آپ نے اتنی حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے کہ یہ حکومت اس لیے چلی گئی کیونکہ یہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکی؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ دیکھو، ہونا تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہر حکومت ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں گئی ہے، جو ایبرپٹ جانا ہوتا ہے نا وہ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ میں تو ایکسیڈنٹ نہیں ابھی کہہ رہا، میں تو ابھی اسباب کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوگا، اور مستقبل قریب میں نہیں، ابھی ٹائم ہے، کریکشن کا ٹائم ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب نے 5 بجٹ پیش کر دیے جو اب تک کریکشن نہیں کر سکے، وہ کب کریکشن کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں، یہی تو میں نے لکھا تھا کہ 17 بجٹ، 12 بطور چیف منسٹر، 5 بطور وزیر اعظم، یہ تو میرا ورژن ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی فوراً ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے فوراً بعد یہ وارننگ فائر تھا، وارننگ شاٹ تھا، انتباہی نوٹس تھا کہ بھائی ایک آپ کا نہ سیاسی بیانیہ ہے، کوئی پبلک میٹنگ نہیں کی آج تک، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، تو یہ سارے غیر سیاسی، اتنا غیر سیاسی ہو جانا، تو اس سے تو آپ پبلک سے کٹ جاتے ہیں۔ تو چوئی صاحب اگر یہ نہیں تو پھر کون؟ کبھی کوئی خلا رہا ہے دنیا کی تاریخ میں؟ چنگیز خان چلا گیا تو کون آیا؟ کوئی آ گیا بس۔ دنیا میں کبھی کوئی ناگزیر ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد انارکی آ جائے، لیکن وہ بندہ تو چلا جاتا ہے نا۔ تو دنیا میں کبھی خلا نہیں رہتا، یہ سوچنا کہ جی میرا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن چوائس آپ کی نظر میں کون ہے؟ وہ چوائس سامنے آ جاتی ہے جب آپ دیکھیں گے کہ جب، چلیں یوں کر لیتے ہیں، ہو از اے بیٹر چوائس آپ کی نظر میں آن دا بیسس آف یور ایکسپیرینس، تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، ایک ظاہر ہے نمبر 1 تو یہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جانے کے آثار تب نظر آئیں گے
جو الٹیمیٹ فائنل اسٹرا ہوگا, جو آخری تنکا رکھا جائے گا, وہ ہوگا جس دن تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی خفیہ رابطہ بحال ہو جائے گا. ابھی تک نہیں ہوا, وہ کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی چل بھی رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہوپ. یہ آج کل ایک اور بڑا ڈسکشن میں آئی ہوئی ہے بات. سہیل آفریدی صاحب نے ریسنٹلی انٹرویوز دینا شروع کی ہیں اور ان سے سب پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد پھر آپ نے 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے لانگ مارچ کی. آپ کی معلومات کے مطابق ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھو چیف منسٹر ملتے رہتے ہیں, یہ دیکھو اس میں کوئی حیرانگی کی بات کیا ہے. چیف منسٹر اگر ملک کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر سے نہیں ملتا یا آئی ایس آئی چیف سے نہیں ملتا یا وزیر اعظم سے نہیں ملتا تو یہ حیران کن بات ہے. میرا خیال ہے کہ خبر یہ ہونی چاہیے کہ چیف منسٹر کی انٹیریئر منسٹر سے 2 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے, اور ایک چیف منسٹر سے سالوں گزر جاتے ہیں نہیں ہوتی ملاقات, جس کو آپ اتحادی سمجھتے ہیں. یہ ذرا ہمیں سکھا دیں کہ اگر ملاقات کے فوراً بعد ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے تو کیا یہ ملاقات پھر خبر نہیں ہوگی؟ نہیں, وہ اس لیے خبر نہیں ہوگی کہ دیکھو آپ کے خیال میں کیا اجازت کے بغیر لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا اجازت کے بغیر آپ اسلام آباد انٹر ہو سکتے ہیں؟ کیا تو پھر کیا آپ بات کرتے ہیں؟ جب یہ دنیا کے تقاضے ہیں. آپ یہاں پہ لاہور میں جلسہ کے لیے تو ڈی سی کے دفتر کے چکر لگاتے ہیں اور آپ کا خیال ہے چیف منسٹر کسی سے بات کیے بغیر ہی لانگ مارچ رکھ دے. کیوں رکھے؟ اس کو نہیں پتا کہ کامیاب بھی کرنا ہے, جانا بھی ہے, لوگوں کو لے کے جانا ہے, جان مال ہر چیز ہوتی ہے نا, اس میں اپنی اس کی سٹیک ہے. چلیں سر یہ ذرا کلیئر کر دیں, ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں, مجھے بات یہ نہیں پتا ملاقات ہوئی, لیکن میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ملاقاتیں رہی ہیں ان کی, ٹھیک ہے, پبلکلی بہت ساری ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں جس کا انہوں نے اظہار اینڈ بیہائنڈ کلوز ڈورز بھی, بیہائنڈ کلوز ڈور بھی. اب گنڈاپور صاحب کی بھی ہوتی تھیں, ان کی بھی ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں نہ ہونا خطرناک ہے. جن کی نہیں ہو رہی ان کے بارے میں پوچھیں. آپ کو پی ٹی آئی عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو وش ہی کر سکتے ہیں نا, ہم کوئی فیصلہ ساز تو ہے نہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں مصالحت ہو, کوئی راستہ نکل آئے, امن ہو جائے, استحکام ہو جائے. ہم تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. جو کوئی کہہ سکتا ہے یہ آئیڈیالوجیکل, یہ ایسے کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں ویسے آپ نے حقیقت سے دور کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کے بس میں کچھ نہ ہو تو پھر آپ آئیڈیلسٹک ہی باتیں کریں گے نا. ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہو جائے. اب سوال ہے کہ اس کے 2 فریق ہیں, ایک مقتدرہ اور ایک پی ٹی آئی یا عمران خان. اب دیکھنا یہ ہے نا کہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹرمز پر کوئی راستہ نکلے. آپ نے ویسے مقتدرہ تک کبھی اس خواہش کا اظہار کیا آمنے سامنے بیٹھ کر؟ جی. اور آگے سے کیا رسپانس ملا؟ نہیں, اچھا نہیں رسپانس. نیگیٹو؟ کتنا نیگیٹو؟ مطلب کوئی کہیں پہ ذرا سا بھی؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا. اب جس وقت میری بات ہوئی تھی اس وقت سخت انکار تھا کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. تو کیا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے عمران خان صاحب اس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھیں ہمارے ہاں جب کوئی آپ کی حکومت کی یا فوج کی یا مقتدرہ کی یا ریاست کی نظر سے گرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے ایک پوری لسٹ بن جاتی ہے. کچھ سچی بھی ہوتی ہیں, کچھ جھوٹی بھی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر وہ جو عمران خان ہے اس کا جو ہیولا تراش لیا گیا ہے, اور دوسرا وہ جو اندر جیل میں باتیں کرتے ہیں وہ بھی سنی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ باتیں بھی ظاہر ہے کوئی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ایک ان کا جو شخصیت کا سکیچ بن رہا ہے اور جو بنا ہوا ہے وہ ظاہر ہے ایسا خوشگوار نہیں ہے کہ جس سے مقتدرہ کا اور ان کا کوئی راستہ کھلے. لیکن ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا یہ اختلافات ذاتی ہیں آپ کو لگتا ہے یا یہ قومی ہیں؟ یہ مطلب نہیں, وہ دیکھیں دنیا میں میرا اور آپ کا ہو جائے اختلاف, میں کبھی نہیں مانوں گا انسانی سرشت میں ہے کہ میرا اور آپ کا ذاتی اختلاف ہے. میں کہوں گا اصولی اختلاف ہے. آپ کا ملکی مفادات پر میرا اور آپ کا اختلاف ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے
آپس کے جھگڑے ہیں، ہوتا ذاتی ہے. تو اب وہ اس کو کیا دیں، عمران خان کا ذاتی جھگڑا ہے یا کسی اور کا جھگڑا ہے. آپ نے کیا گیج کیا؟ ذاتی ہے؟ نہیں، شروع تو ذاتی سے ہوا، پھر آگے بڑھتا گیا. پھر وہ آگے میں نے بتایا نا کہ اس کے بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے نا، فرض کرے میری اپنے پڑوسیوں سے لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لڑائی تو ہوگی پانی پھینکنے پہ، لڑائی تو ہو جائے گی کوڑا پھینکنے پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا سامنے والا پڑوسی کہے گا بھیا تھوڑے بارے چ کل ہے بھی کہہ رہے سی. وہ پھر وہ پرلا پڑوسی کہے گا وہ جناب یہ تو تھوڑے خلاف ہے سازش کر رہے ہیں، تیلی لگاتے ہیں، تیلی لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ جڑتی جاتی ہے. ہاں، تیلیاں لگانے والے پھر جو ظاہری بات ہے بینیفیشریز ہیں. کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. جب آپ ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف فضول باتیں بھی کرتے ہیں، پلاننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز. اچھا، آپ نے کہا کہ جو خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ ڈیڑھ خان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ان کی بہن کو اس طرح سے فاطمہ جناح کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں ملا رہا. میں نے تو تنزیہ کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے اندر کے حلقے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ انہوں نے ان کو مینشن کرتا ہوتا ہے تو ان کی یہ اندر کی کنورسیشن ہے، ڈیڑھ خان اور فاطمہ جناح. لیکن آپ کی نظر میں کیا خان صاحب کا پولیٹیکل اسٹیچر کیا ہے؟ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ 3 سال جیل میں گزارے. میں خان صاحب کو ایک پاپولر لیڈر سمجھتا ہوں. میں خان صاحب کو ایک زمانے میں یوتھ اور مڈل کلاس کی اسپریشن کا نمائندہ سمجھتا ہوں. لیکن میرا پہلے بھی خیال تھا اور اب بھی خیال ہے، ہی ڈزنٹ ہیو پولیٹیکل ویژن. He also does not have political vision. No. اور نہ ان کے پاس ملک کو چلانے کا کوئی ویژن ہے. خارجہ پالیسی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی، ٹھیک ہے. جو جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا میں 100 بندہ لاؤں گا، ملک کی تقدیر بدل دوں گا، ایک نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو وہ اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی وہ ناکام ہوئے ہیں ایز اے لیڈر. لیکن دوسری طرف ڈیفینیٹلی جو پاپولیرٹی ہے اس کا تو کوئی مد مقابل نہیں، نہ اس کا کوئی آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. تو وہ تو خان صاحب اس وقت مقبولیت تو ان کے پاس ہے، چاہے وہ میں نہ، میرا 100% ان سے اختلاف ہو، ڈزنٹ میٹر. میرا مخالف بھی اگر پاپولر ہے تو اس کو بھی آنے کا حق ہے. اچھا، مریم نواز کا پولیٹیکل ویژن آپ کو نظر آتا ہے؟ مریم ٹرینڈ ہے اپنے والد سے اور والدہ سے. ٹھیک. ان کی والدہ جو تھی وہ بہت عقل مند تھی، اور بعض اوقات وہ ایون نواز شریف کو مشورے دیتی تھی. جو ان کی فیملی ٹاک ہوتی ہے، جب شام کو یہ سارے بیٹھتے ہیں، ان کی روٹین ہے آپس میں رات کھانے پہ بیٹھنا اور گفتگو کرنا سیاسی، ہر روز کرتے ہیں. تو اس میں کلثوم نواز کی باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. تو کلثوم نواز نے ہی پش کر کے مریم کو لیڈر بنوایا. یہ ان کا اصرار تھا؟ جی، اصرار بھی تھا اور ان کی کوشش بھی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل ویژن ہے ان کے پاس، اور ذرا اقتدار کا مزہ بھی انہوں نے چکھا ہوا ہے. ایز پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وہ رہی ہیں، اب چیف منسٹر میں بھی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی فری ٹرائل نہیں ان کا ہوا. فری ٹرائل؟ فری ٹرائل، اوکے. فری ٹرائل یہ ہے کہ ان پہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اس کا ابھی ہمیں نہیں پتا. ابھی تو وہ اپنے والد کے انڈر انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے. اپنے چچا کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مشورہ ان کو ملتا ہوگا. تو ایوری ڈے اپنے والد سے وہ مشورہ کرتی ہوں گی. ٹھیک. تو ابھی تک تو ان کے اوپر وہ ایک پیٹرنیج اور ایک سایہ وہ موجود ہے. تو ان اے فری وے جب ان کو ٹوٹل فریڈم ملے گی تب وہ کیسا بیہیو کریں گی یہ نہیں پتا. ابھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں آپ کو سن کے کہ اگر ان کو پولیٹیکل فریڈم یا ان کو فریڈم مل گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت منفی. کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شی از ونڈکٹیو اینڈ اوور ایمبیشس. دیکھو میں کچھ اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. دو بندوں کو میں ابھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ مارجن دیتا ہوں، گنجائش. کیوں؟ ایک بلاول کو اور ایک مریم کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ کلیاں ہیں.
انہوں نے ابھی پھول بننا ہے, پہلے پھولوں پہ تو کرٹیسزم کر لیں, ٹھیک ہے, تو کلیوں کو تو کھلنے دیں پہلے. اچھا, بلاول کا پولیٹیکل ویژن, اب آپ نے کہا عمران خان پاپولر ہیں پر پولیٹیکل ویژن نہیں. مریم نواز کا آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ویژن بیکاز آف دا ٹریننگ جو گھر میں ہوئی ہے, تو کیا مریم نواز کی مقبولیت ہے اور پھر بلاول کا بھی کہ کیا ان کا پولیٹیکل ویژن اور مقبولیت ہے؟ دیکھیں, کوئی ٹیسٹ تو مریم کا نہیں ہوا ابھی تک, تو وہ پلان بنا رہی ہیں, منصوبے بنا رہی ہیں, لوگوں کو کوشش کر رہی ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تھرو ایڈمنسٹریشن, تھرو ڈی سیز. پولیٹیکل مشینری کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس وقت. تو پولیٹیکل مشینری نہیں ہوتی تو اونرشپ نہیں ہوتی. تو یہ ان کے ہاں چنانچہ کوئی زنجیر نہیں ہے ان کے پاس کہ کیسے تک بندے تک پہنچیں گی وہ. گیپ ہے بٹوین چیف منسٹر اینڈ دا میسز. There is a gap between journalist and chief minister. There is a gap between politicians and the chief minister. There is a gap between press and the chief minister. There is a gap between understanding the intellectuals of Pakistan and the chief minister. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ ملتی ہیں, نہ انٹریکشن کرتی ہیں, نہ ابھی تک انہوں نے کوئی پولیٹیکل کوئی پارٹی سے نام زیادہ ملی ہیں. اب ایم پی ایز وغیرہ سے انہوں نے ملنا شروع کیا. خوف ہے یا تکبر؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا دونوں کا خیال تھا, شہباز شریف کا اور مریم صاحبہ کا, کہ پہلے کام کریں اور پھر پالیٹکس کریں. ٹھیک ہے. لیکن میرا اس نظریے سے اتفاق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ پہلے کام کر کے اس کے نتائج آنے دیں پھر جناب پالیٹکس کریں. نہیں, ایسا اتنا وقت نہیں ہوتا. اچھا, وقت تو ہوتا ہے 2-2.5 سال ایوریج. اب اس سے جتنا بونس مل سکتا ہے, اب بونس شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بونس یہ ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس پلس ساتھ ساتھ ہی کام کریں. اچھا, آپ کے کالم کی ٹائمنگ بھی 2.5 سال کے بعد ہے, کیسا اتفاق ہے؟ ایوریج ایج اتنی ہے نا. اگر آپ پورے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں تو 2.5 سال عروج ہے, پھر اس کے بعد زوال ہے. اچھا چوہے صاحب, یہ جو مختلف پروجیکٹس پنجاب میں چل رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور پولیٹیکلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کینسر اسپتال بنایا جا رہا ہے تو نواز شریف کینسر اسپتال, کہیں پہ کوئی بھی منصوبہ ہو تو وہ نواز شریف صاحب کے نام سے یا مریم نواز صاحبہ کے نام سے, تصویریں نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی لگ رہی ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے کرنا کہ آپ جہاں جہاں سرکار کا پیسہ ہے آپ نے اپنے خزانے سے تو وہ ہسپتال نہیں بنایا کینسر اسپتال, آپ نام رکھ رہے ہیں نواز شریف کینسر اسپتال؟ نہیں, دیکھیں نواز شریف کا کردار تو ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر ایک چیز پر, ایک آدھی چیز پر جو بڑی نمایاں ہوتی, نواز شریف کا نام ہوتا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا. جب آپ ہر چیز پہ اس طرح کے نام رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک منفی تاثر ابھرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہی ہماری دونوں سیاسی پارٹیوں پر یہ الزام ہے کہ یہ فیملی پالیٹکس کرتے ہیں, تو پھر اس سے اور وہ چیز جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اینٹی پالیٹکس تقریر کرتا ہے اس میں وہ یہی کرتا ہے, 2 فیملیاں ہیں جناب, چند لوگ ہیں جناب, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ہم خود اس کو ہوا نہ دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تاریخ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں. حسین شہید سہروردی تو اس کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہو گئے, لیکن 1973 میں جب بھٹو نے آئین بنایا اور اسلام آباد کو پلان کیا تو حسین شہید سہروردی کے نام پہ رکھی, خواجہ ناظم الدین روڈ رکھی, ٹھیک ہے, سارے بنگالی لیڈر جو کہ جن کا پاکستان سے تعلق ہی ختم ہو چکا تھا, بنگلہ دیش بن گیا ہوا تھا. تو اسی طرح یہ بعد میں یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو بعد میں لوگوں نے نام رکھے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کا بعد میں آپ کی میموری کو جو ہے منائیں. اپنی زندگی میں وہ ایک بڑی مشہور میں نے نظم پڑھی تھی انگریزی میں جس کا نام تھا سر نیم لیس. ٹھیک ہے, تو وہ سر نیم لیس کو یہی شوق تھا کہ ہر جگہ اپنا نام لگاتا تھا, لیکن پھر اس کے بعد اس کا کوئی نام نہ رہا. ٹھیک ہے, تو یہ میں بھی تو مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو جہانگیر ہے بادشاہ, یہ لاہور میں ہی مدفون ہے, نور جہاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہے.
اور جو سائنٹیفک تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، جہانگیر کے زمانے کا سونا جو ہندوستان میں تھا وہ برطانیہ کے بادشاہ سے 16 گنا زیادہ تھا. سب سے میجسٹک بادشاہ تھا وہ جہانگیر. ایون اکبر چونکہ کنجوس تھا تو اس کے نے وہ اپنا کر و فر نہیں دکھایا جو جہانگیر دکھاتا تھا. 16 گنا زیادہ سونا، دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا بادشاہ. تو اس کے جا کے مزار پہ دیکھ لیں کتنے کے لوگ ہوتے ہیں. یا نور جہاں کے مزار پہ جس نے فیشن متعارف کرائے، جس نے پان متعارف کرایا، جس نے یہ کیا. اور دوسری طرف 10ویں صدی میں اس سے بھی بہت پہلے داتا گنج بخش آئے ہیں. کلی میں رہتے تھے. گجروں کے ساتھ ان کی دوستی تھی. یہ جو بھینسیں جن کے پاس تھیں، اور اس کے مزار پہ، داتا صاحب کے مزار پہ دیکھیں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں. لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لوگ سلام کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھو یہ بعد کی اصل بات ہے کہ جو نیکی آپ کرتے ہیں بعد میں اس کا خراج ملتا ہے. اپنی زندگی میں ہی خراج لینا شروع کر دیں. سہیل بڑائچ بڑا ہے، سہیل بڑائچ بڑا عظیم ہے، کل مجھے میری قبر پہ کوئی جو ہے وہ جوتیاں مارے. نہیں، یہ نہیں بات. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بعد آپ کا اتنا آپ نے کام کیا ہو. کہ بڑا مشہور ایک شاعر ہے جان ڈن، انگریزی کا. تو جان ڈن جو ہے وہ اپنے زمانے میں رہا، بیچارے سے غلطیاں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، شادی کر لی، ایک لڑکی چھوٹی کو نکال کے بھاگ گیا، یہ وہ فلانا، آخر میں پریسٹ بن گیا. تو بیچارہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں لوگوں نے مانا. ٹھیک ہے. تو 100 سال بعد جو ہے گریئرسن تھا ایک بندہ، اس نے اس کی دوبارہ پوئٹری چھاپی اور وہ زندہ ہو گیا. جان ڈن اب ٹاپ میٹا فزیکل پوئٹ ہے. تو یہ دنیا میں یہ جو ہوتی ہے، سقراط جو تھا اپنے زمانے میں اس کو تو لوگوں نے زہر دے دیا تھا. سارے لوگوں نے اجتماعی طور پر، میجارٹی نے اس کو زہر دے کے مار دیا، میجارٹی نے. تو وہ پھر لیکن اس کا ورثہ چلا. اب یونان کی پہچان ہی سقراط ہے. وہ روم میں جا کے چمکا، پھر جا کے ساری دنیا میں چمکا. تو اپنے زمانے سے داد لینا کوئی مناسب نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے. وہ تو بڑی آسان ہے. ہر بادشاہ کو اپنا زمانہ مانتا ہے. بعد کے زمانے کس طرح دیکھیں گے اس کو، یہ ہے تاریخ کا سفر. تاریخ کا مسافر ہونا ضروری ہے. دراصل مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی آپ نے جو ایکسپلین کیا، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی نا مریم نواز صاحبہ سے جب سے وہ چیف منسٹر بنی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، ایک دو دفعہ سلام دعا ہوئی ہے. تو کبھی مطلب ہیو یو ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین دیز تھنگس ٹو ہر کہ تاکہ، کیونکہ ان کے ساتھ تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہوتی ہیں، ازما بخاری صاحبہ ہوتی ہیں. نہیں، میری کبھی اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی. ایک دفعہ انہوں نے بلایا تھا کسی تقریب میں، تو وہ مجھے دیکھا تو آئی، سلام کیا. ظاہر پرانا ایک تعلق ہے ان کی فیملی سے بھی، ان سے بھی. اچھا جوہر صاحب، یہ بتائیں کہ 11 ارب والی جو بات ہے جہاز کی، ابھی آپ نے کچھ روز پہلے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ جی 11 ارب کا جہاز لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خریدا ہے بھائی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا اسمبلی میں. تو آپ نے کہا کہ جی اس پر چونکہ مقتدرہ نے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹیڈ ہے. یہی کہا تھا نا سر آپ نے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام وہ معاملات کے جس کے اوپر بھی مقتدرہ کچھ نہیں کہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوارڈینیشن میں ہو رہا ہے، اپروول سے ہو رہا ہے، رضامندی اس میں شامل ہے؟ وہ دیکھیں نا، جب آپ عوامی جواب دہی کی طرف جا ہی نہیں رہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، نہ پریس کانفرنس، نہ پریس سے ملاقاتیں، نہ پارلیمنٹ میں جواب دہی، نہ اسمبلی میں جواب دہی. عدالتیں ویسے خاموش ہیں. یہی ہے نا طریقے کہ سوال جو ہوتے ہیں مختلف انہی فورمز پہ ہوتی ہیں. یہی ڈیموکریٹک فورمز ہیں. یہ تو آپ نے کر دیے بند. اب ایک ہی فورم ہے کہ وہاں جواب دہی ہو سکتی ہے. تو انہیں جب وہاں سے جواب دہی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر آن کرو اوپنلی. اور ان کو پہلی دفعہ یہ کہا بھی گیا کہ پہلے دن ہی آپ کہہ دیتے کہ ہاں لیا ہے. یہ جو جھوٹی اسٹوریاں اور یہ اس طرح کی اسٹوریاں، یہ تو فضول ہے. پہلے دن ہی آن کر لیتے اگر لیا ہے. تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ لیا. ہاں، اس کو جسٹیفائی کریں. دیکھو نا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے، آپ اس کو چھپا رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا ایک کمپنی بنا لی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا نہیں یہ جناب یہ تو اس مقصد کے لیے ہے. کبھی ایمبولینس کا کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا.
پھر لوگوں نے دے رکھنا شروع کر دیا کہ یہ کبھی وہاں ملک میں ہے، فلاں ملک میں ہے، فلاں شہر میں ہے، ایک تماشا لگ گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہا گیا کہ بہتر ہوتا آپ اون ہی کر لیتے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے اون کر لیا. یہ اس کی کہانی ہے. لیکن باقی طرف یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں عوامی جواب دہی ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. اگر عوامی جواب دہی ہو تو جو ہماری جو میں نے سنی تھی اس کی توجیہ کہ جی دیکھیں جہاں ہم 1000 ارب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں 11 ارب اگر ہم جو ہے وہ 10% بھی نہیں بنتا. 10% نہیں 1% بھی نہیں بنتا. تو 1% اگر ہم جہاز ان کی نگرانی کے لیے 1000 ارب کے لیے لے لیں تو کیا حرج ہے اس میں وزن ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پاکستان میں جو رعایا ہے، عوام ہے، اس کا حکومت سے اور حکمرانوں سے تعلق اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم حکومتوں کو اون ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ایک کلونیل سٹیٹ رہے ہیں پاکستانی ہم، تو ہم اور پنجابی بالخصوص کالونی رہے ہیں مغلوں کی، تو ہم میں تو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے. اچھی بات ہے یا بری بات ہے، میں تو اس کے خیر بری بات سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہماری سائیکالوجی ہے. اچھا، مریم نواز کا جو قبولیت کا گراف ہے، جس لیول پر قبولیت کے وہ تھیں، کیا اب بھی وہیں پر ہیں یا یہ جو اتنے زیادہ منصوبے نہیں بڑھ گیا مزید؟ دیکھو ستھرا پنجاب جو ہے، نہیں میں مقتدرہ کے ساتھ کمپیریزن میں بات، مقتدرہ میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا ہے. تو لیکن ستھرا پنجاب بہت اچھا جا رہا ہے. اسی طرح جو انہوں نے علماء کے لیے وظائف مقرر کیے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کمال کا کام کیا ہے. پہلی دفعہ اسٹیٹ اور پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے اس کا کوئی کنیکشن بنا ہے. تو یہ 2 کاموں کو میں تو پرسنلی بہت مجھے پسند آیا. اور مجھے کئی لوگ ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مریم اچھا کام کر رہی ہے. میں نے جہاں ان کی بسیں دیکھی جو چل رہی ہیں، الیکٹرو بسز، وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ 3 کام تو میں، اور بھی ہوں گے اچھے، لیکن میں نے تو یہ 3 دیکھے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اتنا کام یہ کر رہی ہیں اور اتنے اچھے منصوبے ہیں ان کے، تو اگر اب الیکشنز کروا دیے جائیں تو پھر تو یہ کلین سویپ کریں گے. نہیں، وہ دیکھیں نا، پرویز الہی کے زمانے میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کام ہوا، لیکن سیاسی بیانیہ نہیں تھا، نہیں کامیاب ہو سکے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ورک یا یہ کام، یہ ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو فیسلٹی ملتی ہے، بٹ سیاسی بیانیہ زیادہ اہم ہوتا ہے. ہاں چوئی صاحب، اس پر ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ سیاسی بیانیہ زیادہ عام ہوتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سارا پیسہ جو ہے یہ آپ کو دیا جائے تو آپ بھی پتہ نہیں راتوں رات شہروں کی شکل بدل دیں، نقشے بدل دیں، سارا کچھ. میں تو دیکھو بالکل نااہل آدمی ہوں، میرے سے تو یہ تو کوئی نہ رکھیں. چلیں آپ کے دوست محسن نقوی کی بات کر لیں. محسن نقوی صاحب تو قابل آدمی ہیں، وہ شاید کچھ کر لیں، لیکن مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. لیکن آپ کی نظر میں محسن نقوی صاحب جس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اگر یہ سب دے دیا جائے تو یہ تو سب وہ بھی ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں، وہ محسن نقوی جو تھے وہ جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. وہ نگران دور کے چیف منسٹر تھے. اس چھوٹے سے ٹائم میں انہوں نے کافی کام کیے جو اس عرصے میں ہو سکتے تھے. ہیلتھ کے کام تھے، ایمرجنسی کے کام تھے، یہ جو انڈر پاس ہیں، جو سڑکیں ہیں، تو یہ کام انہوں نے کافی کیے. گجرانوالہ والا کھول دیا راستہ، یہ کام انہوں نے اچھے کیے. لیکن ظاہر ہے مریم صاحبہ تو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں، ان کو سیاسی بیانیہ بھی بنانا ہے، ان کو ساتھ سیاست کو بھی لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو سیاست کی وجہ سے چیف منسٹر بنی ہے. اور اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ سیاسی بیانیہ نہیں ہوگا تو پھر کامیابی بھی مشکل ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے پرویز الہی صاحب کی ایگزامپل میں نے دی کہ اگر آپ صرف ڈیولپمنٹ ورک کریں، اب دیکھیں نا، پڑھا لکھا پنجاب انہوں نے بنایا، 111 222 بنائی، یہ ٹریفک وارڈن بنائے، بڑے بڑے کام کیے پرویز الہی صاحب نے. وہ جو ہائی ویز تھیں وہ بنائیں، ہائی ویز پہ پولیس بنا دی ہائی وے کی، اور اس طرح کے بڑے کام کیے. لیکن چونکہ کمزور سیاسی بیانیہ تھا تو بات نہیں بنی. محسن نقوی صاحب کو آپ مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ میرے دوست ہیں، میرے لیے یہ حساس سوال ہے،
وہ اکثر بھی میرے سے ناراض رہتے ہیں، تو میں تو ان کے لیے صرف دعا کرتا ہوں اور ان کے بہتر مستقبل کی توقع کرتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ میں تو دعا ہی کرتا ہوں نا، اپنے دوست کے لیے تو آپ دعا ہی کریں گے کہ جتنا اونچا وہ جا سکتا ہے جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے ان کا وزیر اعظم بننا فائدہ مند رہے گا؟ میں ان موضوعات پر پھر ہماری پہلے ہی شدید لڑائی ہے، آپ اور کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن کیا اتنی سی بات پر یہ تو اختلاف رائے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا جمہوریت میں یہ جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نا، دوست اختلاف رائے بھی نہیں کرنے دیتے۔ سخت دوست ہیں دوست جو ہوتے ہیں نا، ان کا بس چل جاتا ہے نا۔ یہ جو سختی ہے یہ وزیر داخلہ بننے کے بعد آئی ہے یا پہلے بھی تھی؟ نہیں، وہ پہلے بھی ناراضگی ان کی ایسے ہی ہے پہلے سے بھی، اور ہم بھی ان کا نخرے اٹھاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے نخرے اٹھاتے رہے ہیں۔ مناتا کون ہے ایک دوسرے کو پہلے؟ میں ہی مناتا ہوں، میں ہی کمزور ہوں۔ اچھا، آپ ہی ان کو منا کے راضی کر لیتے ہیں؟ میں کمزور آدمی ہوں، میں سب دوستوں کو راضی کر لیتا ہوں۔ اچھا چوئی صاحب، اگر یہ پی 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 نہیں ہوگی، پی ایم ایل این نہیں ہوگی، پی ٹی آئی نہیں ہوگی، تو کیا وہ آپ اس طرف جاتے ہوئے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک نیشنل گورنمنٹ ہوگی؟ دیکھو، ابھی ٹائم نہیں آیا یہ باتیں کرنے کا، ابھی تو پہلے تو یہ گورنمنٹ موجود ہے نا۔ روز ٹی وی پہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، سن کے کان پک گئے ہیں جی، نیشنل گورنمنٹ بنا دیں، صدارتی نظام۔ پہلے تو دیکھو، پہلے تو یہ ابھی گورنمنٹ موجود ہے نا۔ ہاں، اور ابھی آپ نے یہ سوال کیا کہ پھر ہوگا کیا؟ ہاں، تو یہ جب جانے کے قریب ہوگی تو پھر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی سوائے نیشنل گورنمنٹ کے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ چلیں، آپ جس طرح کالم میں آپ نے کہا تھا کہ زوال شروع ہو جائے گا، تو اس طرح سے بھی ہم یہ سمجھیں آپ کی طرف سے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی؟ نہیں، ابھی تو دیکھو زوال کا اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ زوال نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو اتنا کریکٹ کر لیں، سیاسی بیانیاں کل سے بنانا شروع کر دیں، کل صاحب سے شہباز شریف صاحب ملک گیر ٹور پہ نکل پڑیں، ہر ڈسٹرکٹ میں خطاب کریں، میری بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ کل سے وہ اپنی معیشت جو ہے اس کے بارے میں دن رات 72 گھنٹے اجلاس کریں اور سارے انیشیٹو لے لیں، میری بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے نہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی نہ یہ جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر اسباب وہی رہیں گے، اور اسباب کے نتائج دنیا بھر میں سیم اسباب ہوں تو سیم ہی نتائج ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے تو جو آپ کو بھی شکایات تھیں بحیثیت پاکستانی کہ جی فورن پالیسی پر کام نہیں تھا، دیگر اور بھی ایشوز تھے، گورننس کے بھی ایشوز تھے، وہ ڈیلیورنس نہیں تھی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جیل میں اتنا وقت گزارنے کے بعد ایز اے پولیٹیشین بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے؟ ظاہری بات ہے وہاں پر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے، اپنی خود احتسابی کا بھی موقع ملتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو پی ٹی آئی کو دیکھیں، اس کے رویے کو دیکھیں، ان کی بہنوں کو دیکھیں، اور وہ جو خاص کر ان کے اسپوکس پرسن یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھیں، تو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ وہیں کھڑے ہیں، کوئی ایک غلطی بھی نہیں مان رہے۔ لیکن جو رے آف ہوپ ہے ان کے اندر تبدیلی کی، وہ محمود اچکزئی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جانا ہے، جو کہ ان کے مخالف تھے جی ہاں، اور جمہوریت پسند تھے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل بھی ہیں، تو بہت ساری ان کی ایک تاریخ ہے جمہوریت کی۔ تو یہ ایک مجھے پازیٹیو چینج ان کے اندر نظر آیا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو ہٹا کے اور ایک دوسری لیڈرشپ کو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا ہے۔ تو یہ مجھے ایک واحد پازیٹیو رمق نظر آئی ہے، وگرنہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں آج تک انہوں نے یہ نہیں مانا کہ ہم جرنلزم کے خلاف کرتے رہے تو غلط کرتے رہے، ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تو غلط کی، ہم نے مقتدرہ کے ساتھ دن رات ساتھ دے کے ان کا ایجنٹ بن کے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا تو ہم نے غلط کیا۔ تو نیشن اوز اپالوجی فرام دیم۔ چوئی صاحب، کیا مستقبل میں ہم یہ سمجھیں کہ معاملات بہتری کی طرف ستمبر میں، ابھی 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہاں تک بات جائے گی؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم یہ احتجاجی سیاست کی بات کرتے ہیں تو کیا مقتدرہ کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے، گورنمنٹ کے لیے کون سے ایسے ایونٹس ہیں ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ فرام 2024 فیبرری آنورڈس کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کو ہانٹ کرتے رہیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے نا، وہ 9 مئی کے بعد خاصا پرامن رہا ہے۔ اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کی یہاں
ایک دفعہ بھی شو نہیں ہوئی. ووٹ پاور موجود ہے لیکن اسٹریٹ پاور نہیں ہے. جو اسٹریٹ پاور کا اظہار ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کے پی کے میں ہے. اور کے پی کے چونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور خود پہلے سے ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, نون کو, سب کو پتا تھا کہ کے پی کے تو پی ٹی آئی لے کے جا رہی ہے, یا انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس پہ روکنے کی بھی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے, کے پی کے تو کے پی کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس سے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بہت زیادہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی الارم بج جائے وہ نہیں ہے. ہاں جب وہ اسلام آباد آتے ہیں تو اس وقت ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ دسمبر میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس کا ظاہر ہے پھر رسپانس جو جس کے کیا نتائج نکلے وہ سب کو پتہ ہے. ہاں, وہ 26 نومبر والا واقعہ, یا پھر یہ جو یہاں پہ واقعہ ہوا تھا ہمارے خادم صاحب کی مرید کے تحریک لبیک والا, یہی دو میرا خیال ہے ایسے واقعات ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, پھر یہ نومبر والا واقعہ ہو گیا, پھر یہ تحریک لبیک والا واقعہ ہو گیا. یہ 3 بڑے جھٹکے یا واقعات ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ یہ جو اس وقت جو تصور جا رہا ہے وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے, جس میں کوئی آپ کے لا اینڈ آرڈر کو, سڑکوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ شروع سے یہ ریزالو جو ہے اس کا اظہار بھی کیا گیا اور اب تک امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. یہ سہیل بڑائی صاحب کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں؟ 2014 میں ماڈل ٹاؤن ہوا, پھر اس کے بعد 25 مئی سن 2022 کو ہوا لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پہ جس طرح سے حملہ ہوا, اور پھر اسلام آباد میں بھی جس طرح سے جو مظاہرین تھے ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. قتل نہیں ہوئے لیکن وہ بھی ایک ایونٹ تھا. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے 9 مئی ہوا, پھر اس کے بعد 26 نومبر ہوا, پھر اس کے بعد مرید کے ہوا. یہ تمام ایپیسوڈز میں شہباز شریف صاحب فرنٹ پر تھے. نہیں, یہ میں نہیں آپ سے اتفاق کرتا. شہباز شریف صاحب چونکہ شروع سے کبھی وزیر اعلیٰ کبھی وزیر اعظم رہے ہیں تو پھر سارے ایونٹس ان کے دور میں ہوں گے نا. اصل تو بات ہے کہ 17 سال سے حکمران ہے. تو جب 17 سال آپ حکمران رہیں گے تو جتنے 17 سال میں واقعات ہیں ان کے دور میں ہی ہوں گے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی رگڑا لگا دو. آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ 17 سال سے حکمران ہے. تو پھر یہ بھی تو ہے پاکستان کے سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. لیکن کہیں ان کا اپنا فیلئر نہیں ہے, لیک آف کنٹرول نہیں ہے, لیک آف مینجمنٹ نہیں ہے کہ بھائی اپنے ہی لوگ ہیں ان پر فائرنگ نہ کرو؟ یہ تو میں تو پورا ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ پورا ایک اعمال نامہ لکھ چکا ہوں جس میں نے یہی کہا کہ حکومت یہی رہے گی. حکومت یہی رہے گی. نظام ناکام ہو چکا ہے مگر حکومت ناکام نہیں ہوئی. حکومت یہی رہے گی. چہرے بدلیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ ہم پوڈ کاسٹ کے اختتام تھا اچھا کہ سارا ہر چیز فیل ہو چکی ہے مگر حکومت یہی رہے گی. حکومت یہی رہے گی. لیکن اگر ہم اس کو تن سے ہٹا کر دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی حکومت رہے گی, چہرے بدل جائیں گے؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جب تک اسباب ٹھیک نہیں کرتی نتیجہ زوال ہی ہے. آخر میں 2-3 سوالات. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جب وہ جیل میں تھے تو آپ کی ان سے جیل میں کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ 2 دفعہ ہوئی. کیا آپ نے اسی طرح سے ملاقات عمران خان صاحب سے کرنے کی کوشش کی؟ کر رہا ہوں کوشش, ابھی بھی کر رہا ہوں. اب بھی کر رہے ہیں؟ مطلب جب سے وہ جیل میں ہیں 3 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ آپ کے دوست وزیر داخلہ ہیں, اور باوجود اس کے کہ مقتدرہ کے ساتھ بھی آپ ناپسندیدہ نہیں ہیں. میں نہیں ناپسندیدہ, میں پسندیدہ ہیں. پسندیدہ ہیں. میں اپنی کوشش ہے کہ پسندیدہ میں رہوں. پسندیدہ میں میری اپنی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کیونکہ تسی اتنے ہی رہنا نا جناب اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہیں پر رہوں, اپنے ملک میں رہوں. میں ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہتا کسی کا بھی. تو کیا اس سب سینیریو کے باوجود آپ کو ملاقات کا موقع نہیں ملا, اجازت نہیں ملی؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ مثلا ان سے جب بھی کبھی بات کرنی ہے تو کوئی بات ہو تو کی جائے نا. میرے پاس تو سوائے اس کے کہ ان کو فی الحال جا کے سلام کیا جائے یا محبت کا اظہار کیا جائے, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں نے چیک کروائی تھی ایک زمانے میں جو ان کے ملاقاتی ہیں کہ اگر پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ بنے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. تو سوال صرف یہ تھا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. یہ خان صاحب کی طرف سے تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس حد تک میں نے اس معاملے میں اپنی معلومات کے لیے یا اپنے کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے یہ سوال بھی اٹھایا تھا اور اس کا جواب بھی لیا تھا. لیکن اس سے آگے نہ میں اپنا وزن سمجھتا ہوں نہ اپنی حیثیت سمجھتا ہوں. ہاں خواہش ہے ضرور کہ عمران خان صاحب سے ملے. یہ آپ کی سادگی ہے جو آپ اپنے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. نہیں, نواز شریف صاحب سے آپ کی چوائس صاحب 2 مرتبہ ملاقات ہو گئی اور نواز شریف صاحب بھی جب اندر تھے تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے تھے, یا چلیں عمران خان, لیکن عمران خان تو فرنٹ پر تھے نا, لیکن معاملات تو پیچھے کچھ اور بھی چل رہے تھے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے نہ بہنوں کی ملاقات نہ پارٹی کے لوگوں کی ملاقات, آپ جیسے لوگ جو جا کر کوئی ایک اچھا ایک مشورہ بھی دے سکتے ہیں, پیس آف ایڈوائس, ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے نا ہمارے بارے میں, باقیوں کو نہیں ہے. ان کو غلط فہمی ہے. ان کو خوش فہمی ہے, ان کو غلط فہمی ہے. ان کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی بندے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں صافی بھی ہیں کہ نہیں, صحیح صافی ہیں کہ نہیں. نہیں, آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ. لیکن یہ آپ سمجھتے نہیں ہے زیادتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں یہاں پاکستان میں نا بہت ساری چیزیں جو ہیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں ہر ایک نے, یہ بڑا آسان ہے کسی کے بارے میں کوئی تاثر بنانا. 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ ادھر آپ نے کان میں کوئی بات کی کہ یہ ہو گیا اور وہ آپ نے تاثر ہی بدل لیا. کسی ہم میں خاص کر ہم میں جذباتیت بہت ہے, سب پاکستانیوں میں, ایون انڈینز کے اندر بہت زیادہ ہے. تو بجائے اس کے کہ غیر جذباتی انداز میں شخصیت کا تجزیہ کریں, اس کے اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں اور اس کے باقی نظریات کو بھی انالیسس کریں. نہیں, ہم نے ہر ایک کو یا کالا کہنا ہے یا وائٹ کہنا ہے, گرے ہے ہی کوئی نہیں ہمارا. جب گرے نہیں ہوتا سوسائٹیوں کے اندر تو پھر یہ ہوتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہم گرے میں ہیں, ہم کبھی ایک چیز کو ٹھیک کہتے ہیں, کبھی دوسری چیز کو غلط کہتے ہیں, تو ہم گرے ہوئے نا. تو لوگ کہتے ہیں یا کالے ہو جاؤ یا گورے ہو جاؤ, لیکن یہ زیادتی ہے آپ کی نظر؟ میجورٹی جو ہے وہ گرے میں ہوتی ہے. زیادتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہ فیملی سے نہیں ملاقات ہو رہی ہے؟ میں تو دیکھیں کسی بھی پالیٹیشین کے جیل میں جانے کے خلاف ہوں. چاہے زرداری صاحب گئے, میں نے آواز بلند کی. عمران خان گئے ہیں, ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ غلط ہے, ایک پاپولر لیڈر کو نہیں رکھنا چاہیے. بے نظیر بھٹو گئیں تب کیا, نواز شریف گئے تب کیا. تو میری تو ایک جیل میں جانے والوں سے بہت ہمدردی ہے, اور مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں نہ جیل چلا جاؤں. اللہ نہ کرے. آپ نے کبھی اپنے دوست محسن نقوی صاحب سے یہ بات کہی کہ مناسب نہیں ہے اب, اٹس ٹائم؟ ہاں, یہ باتیں میں کر نہیں سکتا پبلکلی, لیکن اپنے خیالات کا اظہار جب تک صلح تھی تو میں کرتا رہتا تھا, آزادانہ خیالات. ان دنوں میں جو بھی میرے خیالات ہیں. ان دنوں میں صلح نہیں ہے محسن نقوی صاحب سے؟ نہیں, آج کل نہیں ہے. کیوں, کیا وجہ کیا بنی؟ وہ تقریب وہ ہو جاتی ہے نا. میرے بھی تو بڑے وائلڈ آئیڈیاز ہیں نا. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ کہیں اور یہ بات آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اور بڑا سخت انکار ہوا تھا, یہاں پر محسن نقوی صاحب کی طرف بھی ایسا ہی ہے جب کبھی آپ نے بات کی ہو؟ نہیں, محسن نقوی صاحب میری ہمیشہ باتیں سنتے رہے ہیں, چاہے وہ مانے نہ مانے, لیکن انہوں نے ہمیشہ, ظاہر ہے دوستوں میں یہ تو بے تکلفی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. میرا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. وہ ہمیشہ سے مقتدرہ کے حامی رہے ہیں, ہم ہمیشہ سے سیاست کے حامی رہے ہیں. تو وہ ایک کلیش تو شروع سے. پی ٹی اے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں نا, جب سے وہ چیف منسٹر بنے پھر وزیر داخلہ بنے, ہمارے لیے تو انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے نوئنگ محسن نقوی صاحب کہ ان کا دل میں سافٹ کارنر ہے فار پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب؟ نہیں, ان کا میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کے خلاف کوئی, کسی کے بھی خلاف, کیونکہ ان کا کوئی سیاسی نہ پس منظر ہے نہ وابستگی ہے, تو وہ ہر ایک چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی نہ بغض ہے, نہ ان کا کوئی شدید اختلاف ہے,
وہ بہت شروع سے ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی یا مقتدرہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ان کی یہ رائے ہے. تو ہمارا ظاہر ہے اختلاف رہتا ہے ان کا. بطور صحافی جب تھے وہ تب سے یہ رائے ہے، صحافت کے بعد سے ان کی یہ رائے ہے. صحافت کے بعد سے ان کی رائے ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو وزیر اعظم کب تک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب تک پنجاب میں وہ کوئی یہ سمجھے کہ 25-30 سیٹیں نہیں لیتے اس وقت تک تو کوئی چانس نہیں ہے. کوئی میچورٹی آئی ان میں؟ یو تھنک ہی از این امیچور پولیٹیشین؟ نہیں، جذباتی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ان کی انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ڈومیسٹک ہیومنسٹک ایشوز ہیں ان پر ان کی انڈرسٹینڈنگ سب پولیٹیشین سے بہتر ہے. سب سے سینئر جو پولیٹیشینز ہیں سب سے. اچھا، آخری 2 سوالات. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان، ان تینوں میں سے آپ کی نظر میں بڑا لیڈر کون ہے؟ نہیں، بڑا لیڈر تو بلا شبہ نواز شریف ہے، اور زرداری صاحب ایک انتہائی دانا آدمی ہیں جنہوں نے جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو بچا کے اقتدار میں رکھا ہے. 16-17 سال سے ان کی پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہے مسلسل. جی ہاں. تو اس میں سوائے زرداری صاحب کی دنائی کے اور کسی چیز کا دخل نہیں ہے. تو ادھر سے شہباز شریف صاحب دانا رہے ہیں اور ادھر سے وہ رہے ہیں، لیکن اگرچہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اپنے اتحاد کو اور اپنے روابط کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجھے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ریبیل بلوچ بھی چھپا ہوا نظر آتا ہے. یہ کس میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زرداری صاحب میں ایک ریبیل سندھی یا ریبیل بلوچ. لیکن پھر وہ اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اگر ان کی لڑائی ہو گئی کبھی مقتدرہ سے، پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹالیں، نہ لڑیں، کوئی راستہ نکالتے رہیں، اور وہ نکال لیتے ہیں، جیسے ابھی بھی نکالا ہے انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور صوبے جو ہیں اس پہ تھوڑا سا دوسری طرف نرمی آئی ہے. تو معاملہ فی الحال ٹل گیا، لیکن یہ رہے گا، پھر بار بار آتا رہے گا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اگر یہ مقابلہ پڑ گیا تو بگٹی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، بے نظیر بھٹو کی مثال سامنے ہے، یہ زرداری صاحب کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے اور وہ دفن ہونا چاہتے ہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کردار کے ساتھ میری موت نہ ہوئی تو مجھے نواب شاہ میں دفن کرنا، اور اگر میرا سٹیچر وہ ہوا تو پھر مجھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ دفن کرنا. آپ نے کہہ دیا نواز شریف صاحب آپ کو بڑے لیڈر لگتے ہیں. انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے نا، میں یہاں صرف ایڈ یہ کر دوں کہ بہت سے پی ٹی آئی والے یہ کہیں گے، جس میں کسی حد تک یہ سبسٹنس بھی ہے، کہ نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف صاحب آئے اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات ہوئے، یہ پاکستان سے باہر چلے گئے، ڈیل کر کے گئے، پھر ڈیل کر کے واپس آ گئے، جیل بھی جیسے تب کاٹی انہوں نے، سب کو پتہ ہے. پھر ابھی مریم نواز صاحبہ بتاتی ہیں کہ جی میں نے جیل میں بڑی سختیاں کاٹی ہیں، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ غلط بیانی ہے، جھوٹ، ایسا نہیں ہے. نواز شریف صاحب پہ بھی اس طرح سے سختیاں نہیں تھیں جب ابھی یہ واپس آئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے. عمران خان صاحب نے 3 سال میں جو سختیاں برداشت کی ہیں، تو ان کا اور ان کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. نہیں، وہ کمپیریزن تو خیر مناسب بھی نہیں ہے. جیل ہے. یہ تو نہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریشمی بندر بستر جو تھے وہ بچھے ہوئے تھے، اور جو مریم ہے وہ کوئی اے سی میں رہ رہی تھی. جیل ہوتی ہے، چاہے آپ 1 دن کے لیے رہیں، سال کے لیے رہیں. زرداری صاحب 11 سال رہے ہیں، بے نظیر بھٹو رہی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی کی کوٹڑی میں رہے ہیں. تو بڑی مثالیں موجود ہیں. برائی کی مثالیں یا تکلیف کی مثالوں میں کیا ضرورت ہے کمپیریزن کرنے کی. میں نے جو نواز شریف کو یہ کہا ہے ایز اے پرفارمر کہا ہے. جو لیڈرشپ ہے، جب ان کو موقع ملا ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے چیف منسٹر، تو ہی پرفارم ویل. اس طرح سے نہ پیپلز پارٹی کر سکی، نہ عمران خان کر سکا. 2 بندوں نے اچھا پرفارم کیا ہے جب ان کو موقع ملا، ایک نواز شریف، ایک پرویز الہی. پرویز الہی پاپولر لیڈر نہیں ہے، لیکن نواز شریف پاپولر لیڈر بھی رہے ہیں، ایک وقت میں تو بہت پاپولر تھے. تو لیکن انہوں نے، آپ دیکھیں نا، ملک کا نقشہ بدلا ہے. سب سے پہلے انہوں نے لبرلائزیشن آف اکانومی کی، انڈیا نے ہمارے بات کی.
ٹھیک ہے. منموہن سنگھ جو تھے انہوں نے بعد میں کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا. پھر آپ یہ دیکھیں موٹر ویز بنائی, اکنامک وین دیا. جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت پاکستان اکانومی میں بہت سٹیبل جا رہا تھا. انہوں نے دھماکہ کیا, اس کے باوجود اکانومی کو سنبھالا. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو مجھے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کبھی اتفاق نہیں رہا. مجھے ان کے جنرل ضیاء سے اتحاد سے کبھی اتفاق نہیں رہا. مجھے ان کی ڈیل سے کبھی اتفاق نہیں رہا. لیکن 3 باری وزیر اعظم بنے, پھر اس کے بعد جا کے رزلٹ نہیں میں تو ایز کہہ رہا ہوں کہ جو انہیں موقع ملا, مواقع, پھر جو انہیں مواقع ملے ایز اے پرائم منسٹر, انہوں نے ڈیلیور کیا ایز اے ڈیلیوری. ایک ہے ویژن اور ایک ہے ڈیلیوری. وہ ڈیلیورنس ہے وہاں. دیکھو میں بڑا ویژنری اپنے آپ کو کہتا رہوں تو میری ڈیلیوری ہے 0. تو میرے ویژن کو کس نے ماننا؟ ٹھیک ہے نا. تو ویژن کے ساتھ ڈیلیوری. آخری 2 سوال. نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے 2018 کے انتخاب, بلکہ 2024 کے انتخابات سے پہلے اخبارات میں فرنٹ پیج پر لکھا ہوا آیا کہ وزیر اعظم نواز شریف. تو نواز شریف صاحب جب 2023 اکتوبر میں آئے بھی تھے پاکستان, تو اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے, پھر اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کمانڈ سنبھال چکے تھے. ایسا کیا ہوا کہ چیزیں بدل گئیں؟ بیکاز سب کا یہی تھا کہ ہی از بیکمنگ دی پرائم منسٹر. ایک تو الیکشن کے ریزلٹس خواہشات کے مطابق نہیں آئے. سب کو پتہ ہے کہ میں کوئی ایسا راز تو نہیں بتا رہا. سب کو پتہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ نون جو ہے وہ 2/3 لے جائے گی اور یہ لے جائے گی اور وہ لے جائے گی, وہ نہیں ہوا. اس کے الٹ رزلٹ آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں نواز شریف نے اپنے لیے بہتر سمجھا کہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ چیف منسٹر ذرا نسبتاً آزاد ہوتا ہے, اس کے پاس فنڈ زیادہ ہوتے ہیں, اس کے پاس ذمہ داریاں, اس کے پاس بوجھ کم ہوتے ہیں کہ جناب الیکٹریسٹی کا بل کا بوجھ اس پہ ہے, آٹے اور جو قرض دینے ہیں ملک کے وہ اس کے پاس ہیں. تو یہاں تو ڈیلیوری ہے, یہاں تو آپ پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے خرچنے ہوتے ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ان سے وعدے ہوئے ہوئے تھے کچھ کہ نہیں, اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ہی ول بی دی چیف منسٹر اف پی ایم ایل این ونس, لیکن پرائم منسٹر. ہاں, لیکن جب وہ وکٹری نہیں ہوئی جس طرح کی وہ لینڈ سلائڈ وکٹری چاہتے تھے, خود بھی جیتے تھے. پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. یہ تو دیکھو کبھی تاریخ بتائے گی نا. سر لاہور کی نشست تھی اور آپ کو لاہور کے بارے میں نہ معلوم ہو, یہ تو میں تو کراچی میں تھا. نہیں, لیکن دیکھو سوال یہ ہے نا, میری کرنسی ہے نا, میں فرض کرو کرنسی اٹھا رہا ہوں, میرے پاس فرض کرو میں ڈالر لے کے جا رہا ہوں $500, اور میں اترا ہوں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ, نیو یارک ایئرپورٹ پہ. میرے ڈالروں میں ایک جعلی ہو, ایک بھی ڈالر 100 کا جعلی ہو, تو میرے باقی ڈالروں کی چیکنگ تو ہوگی نا. بالکل ہوگی. بس آخری سوال سہیل وڑائچ صاحب. جنرل پرویز مشرف, جنرل اشفاق پرویز کیانی, جنرل راحیل شریف, جنرل قمر جاوید باجوہ اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ان سب میں آپ کی نظر میں ہوز بین اے بیٹر ملٹری لیڈر؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں, ہی ہیز پرفارمڈ ایز اے جنرل ایکسٹریملی ویل. پہلی پاک بھارت جنگ ہے, ہم کسی بھی جنگ میں ڈسائسولی نہیں جیتے, نہ 65 کے, نہ 71 کے, نہ کارگل میں, نہ کسی بھی جنگ میں ڈسائسولی نہیں جیتے. اس میں ہم ڈسائسولی جیتے ہیں. اور ہم نہیں صرف کہہ رہے, دنیا کہہ رہی ہے, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انٹرنیشنلی آپ کا کیلیبر کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی امریکن پریزیڈنٹ جو فون بھی نہیں کرتے تھے پاکستان سال تک. 2. تیسرا یہ ثالثی, اور چوتھا یہ معاہدہ. لیکن چونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں, ان کے جو سیاسی پارٹنر ہیں ان کی طرف سے انہیں سپورٹ نہیں ہے. وہ 100 کہتے رہیں کہ جی یہ مقتدرہ کا اپر ہینڈ ہے, تو میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے اپر اور لوور کا بے شک ہینڈ کا ہاتھ ہو,
لیکن میں لوور ہینڈ ہوں اور میں اپنے حصے کا کام نہ کروں لیکن آپ کو بلیم کروں تو کوئی مانے گا نہیں نا. تو گزارش یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے, وہ کام نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جنرل صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی غیر آئینی اس طرح سے کہ انہوں نے وہ حد کراس نہیں کی. اندر ہی اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے, نہ وہ ریکارڈ پہ ہے کہ کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. ایک ہی چیز آئی تھی SIFC, اس کا بھی کوئی ہمیں بڑا نمایاں رول نظر نہیں آیا. باقی تو وہ بظاہر تو وہ آئین کی کتاب ہے جس کے مطابق چل رہے ہیں. ویسے چوہدری صاحب تسی کہا ہے کہ جی ٹرمپ نے بھی ان کی تعریف کی. ٹرمپ کی تو تعریف کا بتانا کہ جی ٹرمپ نے کسی کی تعریف کی ہے تو اگلے کہتے ہیں مطلب ایک پھر نہ ہی سمجھیے کیونکہ ٹرمپ تو جھوٹا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کی ویلیو ٹرمپ کے سچ جھوٹ پہ نہیں ہے, کچھ حقائق بھی تو ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہاز گرے تھے یا نہیں گرے تھے. بالکل گرے. فرانس نے اعتراف کیا تھا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا تھا. تو وہ باقی بھی چیزیں ایویڈنس ہوتی ہے نا کہ وہ صرف ٹرمپ کے کہنے پہ تو نہیں ہم 100% یقین کر رہے ہیں, اور بھی چیزیں ہیں جس کا ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا تھا اور دوسری طرف ٹرمپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات. میرا خیال ہے یہ بہتر رویہ ہے, یہ والا بہتر ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ماڈرن دنیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ہے. یہ جو رویہ تھا نا, جو افغانستان کے لیے ہم نے ساری دنیا سے لڑائی لی ہوئی تھی, جو غلط اور پتھروں کے ساتھ افغانستان سے ہمیں کبھی کانٹے ہی ملے ہیں, چاہے ہم نے ان کے حلیف رہے ہیں یا حریف رہے ہیں, کبھی ان کی طرف سے پھول نہیں بھیجے گئے. تو ہم کیوں دنیا سے کٹ جائیں. اور میں تو کل کے کالم میں نے لکھا ہے, آج کے کالم میں جو چھپا ہے, جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات انسان محصور ہوتا ہے, قیدی ہوتا ہے. ہم جنوبی ایشیا کے جغرافیے کے قیدی تھے, ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف افغانستان ہے. 70 سال میں ان دونوں نے ہمیں ہلنے نہیں دیا. ہم پہلی دفعہ اس فضا سے نکل کے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں. اب وہاں اپنی قسمت آزماتے ہیں. ہو سکتا ہے جو جنوبی ایشیا میں چونکہ ہمارے دونوں مخالف تھے, انہوں نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کبھی کیا. ہم سونے کے بھی بن کے آ جائیں یہ نہیں مانتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہاں ہماری قدر ہو, اور ہوگی انشاءاللہ. چلیں, اچھی بات ہے. سہیل واحد صاحب کی ابھی تصویریں سب نے دیکھیں حرم کی, کہ جہاں پر فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو سب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ دیکھ لو, تسی کہندے ہو کہ جی پیج ایک نہیں رہا. وہاں پر تو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ, بلکہ فیلڈ مارشل صاحب نے شہباز شریف صاحب پہ ان کا ہاتھ رکھ کے تو پھر اس طرح سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے تھے. دیٹ مینز آل از گڈ. ارے بہت اچھا ہے. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی رہے ایسا. لیکن کیا کریں, تاریخ, تقدیر, کہانی دوسری سناتے ہیں. ٹھیک. سہیل واحد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ سے جتنا کچھ نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں. پر سر ایویں تسی پکے نہیں, کوئی نہ کوئی گل تے ہے نا. تجربہ جڑا ہے وہ بندے کو بڑا مضبوط بنا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں تو اسباب کی بات کر رہا ہوں, میں تو ابھی نتائج پہ آیا ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ سبب ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. سر وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.